چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال صاحب کا جو 1.5 سالہ دور تھا، یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ آزمائشوں سے بھرپور تھا، اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جب بھی چیف جسٹس بنیں گے، جب بھی آ، ان کو زمام اقتدار ملے گی عدلیہ کی، تو یہ بہت بڑے بڑے فیصلے کریں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں، پرابلم یہ رہے کہ ان کے پاس بڑے سیاسی اور آئینی فیصلے آتے رہے، اور ان کے بارے میں یہ کنفیوز رہے۔ یہ چیف جسٹس بندیال صاحب کی کمزوریاں تو یہاں سے نظر آتی ہیں کہ انہوں نے جن کیسز کو ہاتھ ڈالا ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔ مثلا جو ڈیٹ دے دی تھی پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کی، اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ مثلا جو پروسیجر اینڈ پریکٹس بل تھا، اس کو سسپینڈ تو کیا لیکن حتمی طور پر سیٹ اسائڈ نہیں کیا، چھوڑ گئے پیچھے۔ پھر ملٹری کورٹس کے پر جو چیلنج آیا ان کے سامنے، لیکن اس میں فیصلہ کیے بغیر جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گی کہ انہوں نے خود ایک ایسے کام کیے کہ یہ تاثر پیدا ہوا کہ ایک تو سپریم کورٹ کے ڈیوائیڈ ہونے کا تاثر پیدا ہوا، اور دوسرا یہ کہ ان کا ایک رجحان نظر آنے لگا لوگوں کو عام، کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے زیادہ ایک رجحان رکھتے ہیں اور ان کی طرف جھکاؤ ہے ان کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس بندیال پر ان کو گھریلو کوئی پریشر نہیں تھا کہ وہ عمران خان یا کسی کے حق میں کوئی فیصلہ دیں۔ یہ تو ایک نیریٹو بنایا ہے کہ جی یہ ان کو کمزور کرنے کے لیے بندیال صاحب کو، کہ تم انڈر انفلوئنس ہو اپنے رشتہ داروں کے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اوور ڈوئنگ کر لی جب رات کے 12 بجے عدالت کھولی، تو وہ بات بھی کچھ اور وہ ظاہر ہے وہ بات کوئی عمران خان کے حق کے میں تو نہیں تھی نا، تو اس سے تو ایک طرح سے اشارہ یہی ملا تھا کہ عمران خان کا خلاف اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوتا ہے تو پاس کرو، اور اگر نہیں کرتے تو میں بیٹھا ہوں اس وقت رات کے 12 بجے۔ مثلا پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت بننے دی، جبکہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اسمبلیاں توڑ چکے تھے۔ انہوں نے اسمبلیاں بحال کر دیں، اور جو عمران خان صاحب اور صدر الوی صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سیاسی پینترا بدلا، اور انہوں نے عمران خان کے حق میں فیصلے دینے شروع کر دیے، اور پھر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں بھی جو ہے انہوں نے ان کا جو نقطۂ نظر اور ان کی جس طرح سے فیصلے آئے، اس سے ایسے لگا کہ وہ پی ٹی آئی کے حامی ہے۔ دوسرا انہوں نے اگر کچھ کیا تھا تو وہ جب 9 مئی میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جس انداز سے گرفتار کیا گیا وہ میرے خیال میں اس پہ دو آرا نہیں تھی کہ وہ غلط طریقہ تھا، اور عدالت کے پریمیسز میں سے ان کو اٹھایا گیا جبکہ وہ عدالتی ایک کارروائی کے حوالے سے وہاں پر تھے، تو اس میں اگر انہوں ریلیف دیا 11 مئی کو تو وہ تو بالکل جائز تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس کی بنیاد انصاف تھی، یا اس کی بنیاد محبت تھی اور دوسروں سے نفرت تھی؟ اگر تو اس بنیاد پہ فیصلے کیے ہیں تو پھر غلط کیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بندیال صاحب ریکنڈ ایز ون امنگس دا گریٹ ججز جو سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹسز رہے ہیں. سو اٹس اے مکسڈ میچ آف ہز ڈیسنسی بٹ ہز لوز گرپ اوور دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اٹ سیلف، اور جو امپلیمنٹیشن نہیں کروایا اپنے فیصلوں پر انہوں نے، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو یہ کمزوری نہیں دکھانی چاہیے تھی، اور ان قوتوں کو وہ موقع مل گیا ہے کہ عدالتیں بار بار ضمانتیں لیتی ہیں، بار بار وہ اندر کر دیتے ہیں، اور مذاق بنا دیا انہوں نے عدالتی احکامات اور فیصلوں کا. یہ یقیناً بندیال صاحب کو ہانٹ کرے گی. کئی سیاسی معاملات تھے جس پر چیف جسٹس صاحب کو ضرورت نہیں تھی انٹروین کرنے کی، اور ان کی ان انٹرونشنز نے نہ صرف یہ تاثر دیا کہ وہ ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے، بلکہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے اندر ڈویژنز ہوئی ہیں، اور ایک بڑی منفرد چیز تھی یہ کہ آپ کہیں کہ لائک مائنڈڈ ججز کے ٹولے بننے شروع ہو گئے۔ چیف جسٹس صاحب کا جو کردار ہے نا، پارلیمنٹ ورسز عدلیہ، اس میں بہت متنازع ہے۔ ان جیسے پڑھے لکھے جج کی اور ڈیموکریٹ جج سے توقع یہ تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے حق میں فیصلہ دیں گے، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا
یہ بہت غلط کیا، اور اس میں بہت سے جو ان کے ساتھی ججز تھے، میرا خیال ہے کہ وہ ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے سب سے بڑی غلطی جو چیف جسٹس بندیال نے کی تھی وہ یہ تھی کہ سو موٹو نوٹس ایسے کچھ کیسز میں لے لیے جس میں ان کی انٹرونشن جو تھی اس نے سیاسی ماحول کو اور بھی خراب کیا۔ ایک تو یہ نیب آرڈیننس والا جو کیس لیا انہوں نے، اس کی ترمیموں کے حوالے سے 2 ججز کی رائے پر اور ان کے ریفرنس پر، یہ بہت غلط تھا۔ میں سمجھتی ہوں انسانی حقوق کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کچھ اچھے اقدامات کیے، مگر جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے ڈس اپیئرنسز کا، جبری گمشدگیوں کا، اس میں کوئی خاطر خواہ سپریم کورٹ کی طرف سے نہ تو انٹرونشن ہوئی اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی بات ہوئی جس سے کچھ نظر آتا کہ سپریم کورٹ اپنا 184(3) کے تحت رول ادا کر رہی ہے۔ جسٹس بندیال صاحب کا یہ آسپیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کی یا پارلیمنٹ کی پشت پناہی کی؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی کی بھی پشت پناہی نہیں کی۔ انہوں نے نہ عمران کا ساتھ دیا، نہ پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، نہ فوج کا ساتھ دیا، اور یہ میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی ان کو کریڈٹ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پوری طرح دباؤ میں نہیں آئے، باوجود یہ کہ ان کو دبایا جاتا رہا۔ چیف جسٹس صاحب کی ایک دو چیزیں جو میرا خیال ہے کہ دوسرے ججز کو دیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے ان کی تحمل مزاجی۔ انہوں نے کبھی مختلف مشکل سے مشکل کیسز کے دوران اپنی تحمل مزاجی کو نہیں چھوڑا۔ اچھی بات اگر ان کی یہ رہی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ باوجود تمام تر دباؤ کے، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلے دیے ہیں، وہ دباؤ میں نہیں آئے، لیکن ان کی سوچ کنفیوز تھی اور اس کی وجہ سے یہ فیصلے ہوئے۔